بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ علامہ صاحب کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ حضور والا کرسی خطابت پر تشریف لائے اور ہم سبھی کے قلوب و اذان کو اپنے بہترین خطاب سے منور و مجلہ فرمائے۔ میں سید ظہیر بابا سے گزارش کروں گا کہ آپ پھولوں کے ہاتھ سے استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فخر گجرات علامہ یونس مصباحی صاحب قبلہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے اس پر کہ ہم لوگ کیا ہیں، تو جواب آپ کو دینا ہو کہ ہم لوگ کیا ہیں، ہمارا دھرم کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے، تو جواب آپ کیا دیں گے؟ مسلمان۔ زور سے بولے کہ آپ سے پوچھے کہ بھئی آپ کون ہیں، تو دنیا میں تو دنیاوی حساب سے جواب دیا جاتا ہے، لیکن جب مذہب کی سطح پر ہم سے سوال ہو کہ آپ سے پوچھا جائے آپ کون ہیں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ مسلمان۔ اور آپ جانتے ہیں یہ مسلمان کا نام کتنا عمدہ ہے، کتنا اچھا ہے، اور اس کا درجہ اور مقام کتنا اونچا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تم لوگوں کا نام مسلمان رکھا ہے۔ تو یہ نام کیسا ہے؟ رب کا دیا ہوا۔ کیسا نام ہے؟ رب کا دیا ہوا۔ تو جب آپ سے آپ کی شناخت پوچھی جائے تو آپ جواب کیا دیں گے؟ میں مسلمان ہوں۔ اور کوئی پوچھے کہ یہ مسلمان کا لفظ تم نے کہاں سے منتخب کیا، تو یہ کہو کہ ہمارے رب نے ہمارا نام خود ہی رکھا ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں۔ اب اس پر غور کرو کہ آپ کا درجہ اس کی وجہ سے کتنا اونچا ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے کنیکشن، کنیکشن کے بغیر کامیابی نہیں ملتی ہے۔ کوئی بھی چیز، جیسے آپ لائٹ ہے، پورے آپ کے مسجد کے اندر آپ نے وائرنگ کر دیا ہے، لیکن کنیکشن کو جوائنٹ نہ کیا جائے تو کیا پنکھے چلیں گے؟ بلب جلیں گے؟ نہیں جلیں گے۔ کیوں نہیں جلیں گے؟ وائرنگ ہے، پنکھے لگائے گئے، بلب سجائے گئے، مگر اس کے باوجود نہ پنکھے چلیں گے اور نہ لائٹ روشنی دے گی، اس لیے کہ کنیکشن کو جوائنٹ نہیں کیا گیا ہے۔ تو سب کچھ ہو جائے، کنیکشن ملایا نہ جائے تو آپ کچھ بھی نہیں بن سکتے ہیں۔ پنکھا دیکھنے کو، بلب دیکھنے کو، کنیکشن جوڑ دو تو پتہ چلتا ہے کہ پنکھے کا مقصد کیا ہے اور بلب کا مقصد کیا ہے۔ اس طریقے سے ایک مسلمان کا نام اتنا اونچا نام ہے، اتنا اونچا نام ہے کہ اس نام کو دے کر کے اللہ نے ہمارا کنیکشن اپنے نبی کے ساتھ اور خود اپنی ذات کے ساتھ میں ملا دیا۔ تو اب اس کو آپ سمجھو نا کہ بھئی یہ کتنا اونچا نام ہے۔ ہم لوگ تو آرام سے بول دیتے بھئی کیا ہے، مسلمان ہے، بس یہ کہہ کر کے ختم ہو جاتے۔ نہیں، جب آپ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا کنیکشن میرے نبی کے ساتھ بھی جوڑ دیا گیا ہے اور میرا کنیکشن میرے رب کے ساتھ بھی جوڑ دیا گیا ہے۔ یعنی یہ آدمی تنہا نہیں ہے، اس کو جب مسلمان کہا گیا تو یہ رسول اللہ کا بھی ہو گیا ہے اور پروردگار عالم کا بھی ہو گیا۔ ایک نام ہی پہ اپنے بات کرتے ہیں کہ اتنا اونچا نام ہے جو ہم کو دیا گیا ہے، اس نام کی قدر ہم کو خود کرنی چاہیے۔ اور کتنی کرنی چاہیے میں آپ کو بتاؤں۔ دیکھو کنیکشن کیسے جڑ گیا ہے، وہ حدیث سے میں بتاؤں۔ کچھ باتیں ایسے ہوتی کہ جو عقلی نکات کے ساتھ میں ہوتی ہیں، لیکن حقیقت میں اس کا ماخذ قرآن و حدیث ہی ہوتے ہیں، مگر سمجھانے کے لیے اس کو ایک طرز پہ ڈھالا جاتا ہے تاکہ پبلک کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ کنیکشن جڑ جاتا ہے مسلمان کہنے سے۔ اور دنیا میں کسی سے کنیکشن جڑے تو اس کے حساب سے ہے، جیسے کوئی آدمی پرائم منسٹر سے قریب ہو جائے تو دنیا میں بہت باعزت بن جاتا ہے،
کہ بھائی وہ سب سے اونچا ہے، اس کے ساتھ میں اس کا کنیکشن ہے۔ تو دنیا میں جو جتنا اونچا ہوتا ہے اس سے کنیکشن جوڑنے میں اس آدمی کی عزت بھی بڑھ جاتی ہے، اس کا وقار بھی بڑھ جاتا ہے، لوگ اس کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور ہم جب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو یہ ہوا کہ یہ مسلمان ہے تو اس کا کنیکشن تو رسول اللہ کے ساتھ میں جڑا ہے اور اللہ کے ساتھ میں جڑا ہے۔ نہ رسول اللہ سے بڑھ کے کوئی اللہ کی مخلوق میں ہے، اور رب تو خالق و مالک ہے، اس سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ یعنی دو بڑے ہیں، ایک خدا ہونے کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے، اور رسول اللہ کی کائنات میں سب سے بڑے ہیں۔ اے مومن، تو اتنا اونچا ہے، تو اتنا اونچا ہے کہ تیرا کنیکشن رسول اللہ سے بھی جوڑ دیا گیا ہے اور پروردگار عالم سے بھی جوڑ دیا گیا۔ تو اس سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ مسلمان سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مسلمان کا کنیکشن سب سے بڑے رسول کے ساتھ میں جوڑا گیا ہے اور سب سے بڑے رب کے ساتھ میں جوڑا گیا ہے۔ اس لیے ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا تاکہ یہ کنیکشن کیسے جڑتا ہے اس کے بارے میں آپ کو اندازہ لگ سکے، احساس پیدا ہو سکے کہ جب تک احساس پیدا نہ ہونا وہاں تک ہم اپنی حقیقت کو جان نہیں سکتے، اپنی حقیقت کو جانو۔ اسی لیے معمولی نہیں کہا گیا کہ من عرف نفسا فقط عرف ربا، جس نے خود کو سمجھ لیا اس نے اپنے رب کو سمجھ لیا۔ تو رب کو سمجھنے کے لیے ہمیں معرفت کس کی حاصل کرنی ہے؟ اپنی۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اندر سب کچھ رب نے دیکھ دیا ہے، رکھ دیا ہے، غور تو کرو کہ تمہارے اندر کیا نہیں ہے، تم کو رب نے کیسے سجایا ہے، تمہیں اشرف مخلوقات بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے کہ پوری دنیا کی تلاش میں نکلنا الگ بات ہے، لیکن جہاں تک غور کرنے کا مقام ہے تو اے مسلمان تو اپنے اندر غور کر، تیرے رب نے تیرے اندر پوری کائنات کو سجا دیا ہے، بلکہ تجھ کو کائنات کے سامنے لا کر کے اشرف مخلوقات کی حیثیت سے پیش کر دیا۔ رب یہ بتانا چاہتا ہے، اے دنیا والوں، تم میری سب سے بڑی مخلوق کو دیکھنا چاہتے ہو؟ میری مخلوق میں سب سے زیادہ باعزت کو دیکھنا چاہتے ہو؟ میری مخلوق میں سب سے زیادہ باکرامت کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تو دنیا نے کہا کہ ہاں پروردگار ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو پروردگار نے فرمایا کہ ہاں میں نے بنی آدم کو کرامت کا تاج پہنایا ہے، اگر میری مخلوق میں سب سے زیادہ شرافت والے، کرامت والے، عزت والے کو دیکھنا چاہتے ہو تو انسان اور مسلمان کو دیکھو، اس سے بڑا میری کائنات میں مخلوق کی حیثیت سے کوئی دوسرا نہیں ہے، مخلوق کی حیثیت سے کوئی دوسرا نہیں ہے۔ آپ کی عزت بتائی جا رہی ہے، آپ اپنے آپ کو معمولی مت سمجھنا، کمتر مت سمجھنا، احساس کمتری کا شکار نہ ہونا۔ تو مسلمان ہے، تیرا تعلق رسول اللہ سے جوڑا گیا ہے، تیرا تعلق پروردگار عالم سے جوڑا گیا ہے، اور صرف تعلق جوڑا نہیں گیا ہے بلکہ اللہ نے کائنات کو دعوت دی کہ اگر تم میری مخلوق میں کسی شرافت والے اور باعزت کو دیکھنا چاہتے ہو تو میں نے بنی آدم کو ایسا بنا دیا ہے کہ اس سے بڑا باعزت کوئی نہیں، اس سے زیادہ شرافت والا کوئی نہیں۔ میری مخلوق میں شرافت والوں کو دیکھنا ہے تو آدم کی اولاد کو دیکھو، آدم کی اولاد کو دیکھو۔ آپ کا درجہ بتا دیا، آپ کا مقام بتا دیا کہ اپنے آپ کو معمولی مت سمجھنا، کمتر مت سمجھنا۔ رب کی بارگاہ میں تیرا بڑا اونچا مقام ہے، اس لیے اونچا مقام ہے کہ رسول اللہ سے تجھے جوڑا گیا ہے اور پروردگار عالم سے تجھے جوڑا گیا ہے۔ تو یہ احساس پیدا کرنے کے لیے، یہ تھنکنگ پیدا کرنے کے لیے، یہ سوچ پیدا کرنے کے لیے کہ جب تک ہماری سوچ تر و تازہ نہیں ہوگی ہم اپنے وجود میں انقلاب نہیں لا سکتے ہیں۔ اگر وجود میں انقلاب لانا ہے تو اپنی سوچ کو تر و تازہ کرنا پڑے گا۔ تو اس سوچ کو تر و تازہ کرنے کے لیے پروردگار عالم نے ہمیں یہ فرمایا کہ تم تو یہ کہہ دیتے ہو تم مسلمان ہو، مگر تم جانتے ہو تمہارا یہ نام مسلمان کس نے رکھا ہے؟ اور تمہارا نام تو پروردگار عالم نے رکھا ہوا ہے۔ میرا مقام بتا دیا، تیرا نام کس نے رکھا ہے؟
परवरदिगार आलम ने रखा हुआ है, हमको बहुत ऊपर ले जाकर के बयान किया जा रहा है। क्यों? ताकि आप एहसास कमतरी के शिकार न हो जाओ, समझ सको कि मुसलमान होने की वजह से तुम्हारा दर्जा कितना ऊंचा हो गया है। हदीस से उसका कनेक्शन मैं आपको बताऊं। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया, मन आजा मुस्लिमन फकद आजानी वमन आजानी फकद आज़ल्लाह। ये आपका कनेक्शन है। यूं तो हदीस है ना, वो सीधे अल्फाज में बयान करूं तो कोई फिक्र पैदा नहीं होगी, मगर मैं उसको एक जाविये से बयान करके आपके पास में लाऊं तो आप अपना दर्जा समझ सकते हो कि तुम कितने ऊंचे हो और तुम कितने बुलंदो बाला हो। जब ये समझ ले जाएंगे ना तो अपने वजूद की कदर करना खुद सीख जाओगे। कि आदमी धोखा कब खाता है? मार्केट में जाके अपने माल में, जब उसको अपने माल की कीमत नहीं मालूम होती तो 50 रुपए की चीज है तो 5 में बेच के चला आएगा। फिर कोई दूसरा अकल वाला मिलेगा, कितने में बेचा? 5 का। अरे यार इसकी मार्केट वैल्यू तो 50 थी, तुमने 5 में बेच डाला। अरे यार हमको पता नहीं था, हमने बेच डाला। तो कनेक्शन नहीं मालूम होता है तो कीमत नहीं मालूम होती, और कीमत नहीं मालूम होती है तो हम सस्ते दामों में अपने माल को बेच के चले आएंगे। रब ने फरमाया, ए मोमिन मैं तुझे तेरी कीमत बता देता हूं ताकि दुनिया के मार्केट में जाकर के तू अपने आप को कलील दामों में बेच न डाले। तेरी कीमत बड़ी ऊंची है, बड़ी ऊंची है, इसलिए कि रब ने तेरा कनेक्शन तेरे नबी से जोड़ा है और खुद परवरदिगार ने अपनी जात के साथ तेरा कनेक्शन जोड़ दिया है। तो तेरी कीमत बहुत ऊंची है। तू दुनिया में जाकर के कम दामों में अपने आप को बेच न डालना। हमने इस पर गौर करने की कोशिश नहीं की, इसलिए हम दुनिया में जाके चंद सिक्कों के लिए नमाज छोड़ देते। अपने शॉप के अंदर 2-4 कस्टमर आ गए तो उसकी वजह से जमात की नमाज को हम फॉरगेट कर देते हैं और हम समझते कि चलो 2-4 कमा गए, कमाने के हमने एक बहुत बड़ा नुकसान उठाया और उस नुकसान के एवज में सन सिक्कों को कबूल किया है। पहले अपनी कीमत समझो तो पता चलेगा कि हमको मोमिन होने की हैसियत से क्या करना चाहिए। तो हमारी कीमत हमको बताई जा रही है। अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्नमा अमवाल इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। बेशक अल्लाह ने ईमान वालों से खरीद लिए उनकी जान और उनके माल। किसके एवज में? जोर से बोलो, किसके एवज में? जोर से और सबकी आवाज। जन्नत के एवज में। आपकी कीमत क्या है और जन्नत क्या है? हुजूर ने इरशाद फरमा के जन्नत में एक कोड़ा रखने की जगह, कोड़ा वो जो एनिमल को मारते हैं ना रस्सी से, उसको कोड़ा बोलते। फरमाते कोड़ा रखने की जगह जन्नत में दुनिया और माफीहा से ज्यादा कीमत रखती है। एक कोड़ा रखने की जगह दुनिया और माफीहा से ज्यादा कीमत रखती है। ए मोमिन तेरा दर्जा तेरा रब बता रहा है, तेरी कीमत तेरा रब बता रहा है। क्यों मुझे बताया जा रहा है मेरी कीमत क्या है? ताकि मैं दुनिया की मार्केट में जाकर के धोखा खाकर अपने आप को कलील दामों में बेच न डालूं। मेरे रब ने फरमा, मताउन कलील, ये दुनिया मताए कलील है, एक छोटा सा बरतने का सामान है। ये मोमिन तू बहुत बड़ा है। इस मताए कलील के एवज में अपने आप को बेच न डालना। इस दुनिया को और दुनिया की हर नेमत को हमने तेरे फायदे के लिए पैदा किया है, तुझे उसके लिए नहीं, उसको तेरे लिए पैदा किया है। और जहां तक तेरे वजूद का सवाल है तो मैंने दुनिया की किसी मखलूक के लिए तुझे पैदा नहीं किया, तुझे मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी जात की तरफ मंसूब करने के लिए पैदा किया। ये हमारा दर्जा है, हमारा मकाम है।
کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارا ہے، تمہاری طرف نسبت، زمین کی ہر چیز چاہے تم کو کتنی اچھی نظر آئے مگر اس کی نسبت صرف میری طرف ہے، وہ میری ایک ضرورت ہے، میری ایک حاجت ہے، اس سے زیادہ اس کا درجہ نہیں، جہاں تک میرا مقام ہے تو میرا رب فرماتا ہے متاع قلیل کو مت دیکھنا، اے مومن میری مخلوق میں تیرے برابر میں نے کسی کو پیدا نہیں کیا، اس لیے تیری قیمت کو میں بتاؤں گا تاکہ دنیا میں جا کر کے تو اپنے آپ کو متاع قلیل میں فروخت نہ کرے۔ تو میرے رب نے پہلے ہی بتا دیا تیرا مال بھی ہم نے لے لیا، تیری جان بھی ہم نے لے لی، اور سن متاع قلیل تیرا عوض نہیں بنتا، تو میری مخلوق میں سب سے شرافت والا ہے، تیرا عوض جنت کے سوا کچھ نہیں بن سکتا، میں نے تیرا عوض اپنی جنت کو بنا دیا، اپنی جنت کو بنا دیا ہے، تو تمہارا درجہ کتنا اونچا ہوا؟ جنت کے سوا کوئی چیز تمہاری قیمت نہیں بن سکتی ہے، تمہاری قیمت صرف اور صرف جنت ہے، اس کے سوا دنیا کی کوئی چیز تمہاری قیمت نہیں ہو سکتی۔ هو سماکم المسلمین، اسی رب نے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا ہے اور قیمت بتائی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز تیری قیمت نہیں، وہ ایک ضرورت ہے، اور تو اتنا عظیم الشان ہے کہ تیری قیمت کو میں نے اپنی جنت بنا دیا۔ ہمارا درجہ، ہمارا مقام، تو ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کنیکشن جوڑنا ہے، جس کنیکشن کو ہم سمجھ نہیں سکے، اس فکر کو ہم پیدا نہیں کر سکے، اس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہا ہے۔ اے مسلمانوں اپنے اندر فکر پیدا کرو، کیا کرو؟ فکر پیدا کرو، تو آپ کو اللہ کی طرف آنے کا دل چاہے گا، نماز پڑھنے کا دل چاہے گا، وقت کے مطابق ہر عمل کو کرنے کا دل چاہے گا۔ جب قیمت سمجھ لیں گے، بغیر قیمت کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ نبی نے کیا فرما؟ من آذا مسلمان فقد آذانی، جس نے مسلمان کو تکلیف دی، نبی فرماتے ہیں اس نے مجھ کو تکلیف دی۔ مسلمان کو تکلیف دی، ستایا، بلا وجہ میں نے اس کو پریشان کیا، تو نبی فرماتے ہیں تو یہ مت سمجھنا کہ تو نے صرف ایک مسلمان کو پریشان کیا، بلکہ آقا فرماتے ہیں تو نے ایک مسلمان کو نہیں بلکہ ایک مسلمان کو تکلیف دے کر تو نے نبی کو تکلیف پہنچائی۔ یہ اللہ، ایک مسلمان کی تکلیف نبی کی تکلیف کیسے ہو جائے گی؟ تو رب فرماتا ہے ہو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھ کے تمہیں رسول اللہ سے بھی جوڑ دیا اور تمہیں خدا سے بھی جوڑ دیا۔ اس لیے نبی نے فرمایا یہ مومن کی تکلیف نبی کی تکلیف ہے، تاکہ تجھے احساس ہو کہ اس کے مومن ہونے کی وجہ سے اس کا کنیکشن اپنے نبی کے ساتھ میں جڑ گیا ہے، نبی کے ساتھ میں جڑ گیا ہے، ہمارا کنیکشن نبی کے ساتھ میں جوڑا ہے۔ اس وجہ سے میری تکلیف کو میرا نبی کہتا ہے، یہ اس کی تکلیف نہیں نبی ہی کی تکلیف ہے، اس لیے کہ ہر مومن کا کنیکشن نبی کے ساتھ میں ملا ہوا ہے۔ تو مومن کو تکلیف دینا، کس کو تکلیف دینا ہے؟ نبی کو تکلیف دینا۔ پھر اتنے پر بس نہیں، آگے بڑھا رہا ہوں۔ اس کو جو ہے نا وہ نیچرل بیان کہتے ہیں، اس کو جو ہے وہ نیچرل بیان کہتے ہیں۔ نیچرل بیان کا مطلب یہ ہوا کہ میں اس کو سوچ کے نہیں آتا، مگر میں کڑی سے کڑی جوڑ کر کے آپ کو ایک حقیقت کا پتہ بتا دیتا ہوں۔ تو آگے بتاتے نبی کہ جس نے نبی کو اذیت دی، اس نے کس کو اذیت دی؟ اللہ کو اذیت دی۔ تو مومن کو اذیت دینا نبی کو دینا، اور مومن کو اذیت دینا خدا کو اذیت دینا، ایسا کیوں ہوا؟ کہاں مومن، کہاں نبی، کہاں مومن، کہاں خدا؟ کہا یہ مت دیکھ، مومن مومن کی جگہ پر ہے، نبی نبی کی جگہ پر ہے، خدا اپنے مقام و منصب کے اعتبار سے ہے، مگر اس تکلیف کو جوڑا اس لیے جا رہا ہے کہ ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھ کر کے تم کو نبی سے بھی ملا دیا ہے اور تم کو خدا سے بھی ملا دیا ہے، تو تجھے احساس ہو سکے تم معمولی نہیں ہے۔ تیری تکلیف کو نبی کی تکلیف اس لیے کہا جا رہا ہے، مومن کہہ کے تجھ کو نبی کے ساتھ میں ملا دیا گیا ہے۔ تیری تکلیف کو خدا کی تکلیف اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تجھے
اس کلمے کے عوض میں نبی کے ساتھ میں رسول اور خدا کے ساتھ میں ملا دیا گیا. ایک مومن بہت اونچا ہو گیا. آخری لفظ میں, آپ کا ٹائم تو پہلے فنش ہو چکا ہے, ایک آدھ 2 منٹ بڑھاؤں. چلو, تو یہ ایک ایسی بات ہے جو آپ کے اندر فکر پیدا کرے گی. ہم بیان میں اکثر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی چینجنگ ہو, تو ایک ایسی فکر ڈال دوں, چاہے مختصر وقت ہو, مگر آپ سمجھ سکو کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کدھر جا رہے ہیں, راستہ آپ کو مل جائے. دیکھیں, ایک مومن کا درجہ میں آپ کو بتاؤں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ساری حدیثیں اس کو جوائنٹ مار کے کہ فرما دیا کہ جس نے مومن کی مدد کی اس کی مدد اللہ کرے گا. جو مومن کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. تو مومن کی مدد کے اللہ کی مدد کے ساتھ میں ملا دیا گیا. جس نے کسی مومن کو تکلیف سے بچایا اللہ قیامت کے روز کی تکلیف سے اسے بچا لے گا. جس نے مومن کے عیب کو چھپایا اس کو بے عزت نہیں ہونے دیا تو کل بروز قیامت اللہ اس کی حفاظت کرے گا, اس کے عیب کو چھپائے گا اور حشر میں اس کو بے عزت نہیں ہونے دے گا. کس کے ساتھ ملایا جا رہا ہے؟ مومن کے ساتھ میں. مومن کی غیبت مت کرو, مومن کا تجسس مت کرو, مومن کو بے عزت مت کرو, مومن کو رسوا مت کرو, مومن کی مدد کرو. اگر یہ سب کچھ کرو گے تو اس کا عوض میدان محشر میں رب تمہیں عطا فرمائے گا. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ میں ایک مومن کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں, رب کہتا ہوں اس بھلائی کا بدلہ آخرت میں دوں گا. کہاں مومن اور کہاں رب؟ اس کی مدد کو رب اپنے ساتھ کیوں ملا رہا ہے؟ تاکہ ایک مومن کو پتا چل جائے تو معمولی نہیں ہے. احساس کمتری کا شکار مت ہونا. هو سماکم المسلمین, اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے تو تمہیں اتنا باعزت بنا دیا ہے کہ تیرے ساتھ کی جانے والی ہر بھلائی کا بدلہ پروردگار عالم میدان محشر میں اپنی طرف سے عطا کرے گا. اس لیے کہ مومن کو اس کلمہ کی وجہ سے ہم نے اپنے ساتھ میں ملا دیا ہے. ہم نے اپنے ساتھ میں ملا دیا ہے. ایک مومن کو سلام کیا جائے. میں آخری بتا دوں, یہ تو بہت لمبے چیپٹرز ہوتے, آخری بات, اس کے بعد اپنا بیان ختم. بہت سارے کام کے لوگ بھی ہوتے ہیں, بیچارے آ جائے تو پھر کہے مولانا صاحب نے بیان لمبا کیا, ہم کام پر کیسے جائیں گے. دیکھو ایک مومن کا درجہ اور مقام کتنا اونچا ہے, میں آپ کو بتاؤں. ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے اور سلام کی تکمیل کے لیے اس کے ساتھ میں ہاتھ ملاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ہاتھ ملاتا ہے. تو پہلے تو سلام, السلام علیکم. کیا بولیں گے؟ کچھ لوگ غلط بھی بولتے, کیا بولیں گے؟ زور سے, السلام علیکم. منیمم اتنا ہے. اور اس کا جواب کیا بولیں گے؟ وعلیکم السلام. بولیے, وعلیکم السلام. اور کچھ لوگ بولتے ہیں وعلیکم السلام. میں نے بہت سارے عورتوں کو خاص طور پہ دیکھا, آپ نے بولتے ہیں نا کہ ماسی سلام علیکم, تو بولتے بیٹا وعلیکم وعلیکم السلام. تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ پر سلامتی نہ ہو, مگر ان کو بتا نہیں. تو سلام کا طریقہ بھی سیکھو, سلام صحیح بولو. فرما گیا کہ سلام کرتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ ہاتھ ملاتا ہے. تو آقا ارشاد فرماتے ہیں تناثرت خطایا کما تناثر ورق الشجر. جیسے پتجھڑ کے موسم میں درخت کے پتے گر جاتے ہیں اور درخت پر لگتا ہے کہ ایک بھی پتا نہیں ہے, میرے آقا فرماتے ہیں ایک مومن کو خوش ہو کر سلام کر کے مصافحہ کرنے میں رب اتنا خوش ہوتا ہے کہ تیرے گناہوں کو تیرے وجود سے ہٹا دیتا ہے. مومن کو سلام کیا, مصافحہ کیا, اس کو میں نے خوش کیا, تو میرا رب مجھے ایک مومن کا مقام بتاتا ہے. تو جانتا ہے کہ اس سلام کی وجہ سے تجھے کیا ملا, اس مصافحے کی وجہ سے تجھے کیا ملا؟ تو رب فرماتا ہے جیسے توبہ کر کے میں تیرے گناہوں کو نکال دیتا ہوں. ایک مومن کے ساتھ عزت سے ملنا, تکریم سے ملنا, خوش ہو کر ملنا, اس
उसके दिल को मसरूर करने की कोशिश करना रब की बारगाह में मामूली नहीं है। जैसे रब तौबा से गुनाह को मिटाता है, एक मोमिन को खुश करने की बुनियाद पर भी तुम्हारे गुनाहों से तुमको पाक बना देता है, तुम्हें पाक बना देता है। कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। मोमिन मामूली नहीं है, रब की बारगाह में बड़ा ऊंचा है। फिर मेरे आका फरमाते हैं कि सुनो, कंजुल उम्माल में हदीस है, सुनो, जब एक मोमिन दूसरे मोमिन को सलाम करता है तो एक सलाम जो पहले करता है ना, उसकी वजह से अल्लाह की 90 रहमतें अल्लाह की पहले सलाम करने वाले को मिलती है। कितनी रहमतें हैं? 90 रहमतें किसको मिलती है? तो क्या करना चाहिए? पहले सलाम करना चाहिए, जवाब का इंतजार करना चाहिए? बोलिए, कोई भी मुसलमान मिले पहले सलाम करो। हमारे आका भी क्या कर, बच्चे भी सामने आते थे ना, तो बच्चों के सलाम करने से पहले हमारे आका खुद ही सलाम कर दिया करते थे, खुद ही सलाम कर दिया कर। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सलाम के लिए कहाँ जाते थे? बाजार में जाते थे। किसी ने पूछा कि हुजूर क्यों जाते बाजार में, कुछ खरीदते तो नहीं है? कहा कि सलाम का बहुत बड़ा सवाब है, रब उससे बड़ा खुश होता है, तो मैं ये चाहता हूँ कि बाजार में जाऊँ, जितने लोग मिलेंगे ना सलाम करूंगा, ताकि हर के सलाम पर 90 रहमतें मुझे रब अता फरमाएगा। एक मोमिन को सलाम करना गोया अल्लाह की रहमतों को दावत देना है। अगर मुझे चाहिए कि मेरा रब मुझ पर रहम करे तो और कुछ बाद में कर लेना, इस वजीफे को अपना लेना कि मोमिन जब मेरे सामने आएगा जल्दी से मैं उसको सलाम करूंगा। रब की रहमतों को दावत देने का जरिया एक मोमिन के सलाम और उसके इस्तिकबाल को बना दिया गया। क्यों बनाया गया? ताकि तुमको पता चले कि मोमिन का दर्जा बड़ा ऊंचा है। रब की रहमतों को दावत देने का जरिया एक मोमिन होता है, उसको सलाम करना मेरे लिए अल्लाह की 90 रहमतों को दावत देना है। और फरमा जो जवाब देता है ना उसको 10 रहमतें मिलती। कितनी मिलती हैं? 10। इसलिए कि वो जवाब दे रहा है। और जो पहले सलाम करता है ना, वो अपने दिल में जज्बा लिए मोमिन को पहले सलाम कर दूं, मैं उसका इस्तिकबाल कर दूं, मैं अपनी तरफ से उसको पहले ही दुआ दे दूं ताकि वो खुश हो जाए। तो तुम्हारे अंदर जो जज्बा है ना, उस जज्बे की कदर करते हुए सलाम करने वाले को 90 रहमतें मिलती हैं और जवाब देने वाले को 10 मिलती हैं। बताने के लिए कि मोमिन को मामूली मत समझना और तुम खुद अपने आप को मामूली मत समझना। तुम अल्लाह की बारगाह में, उसकी मखलूक में सबसे टॉप पर रखे गए हो। तुम्हारे इकराम के लिए रब ने कायनात की मखलूक को तुम्हारा खादिम बना करके तुम्हारी बारगाह में पेश कर दिया है। और तुमको अपनी बारगाह का खादिम नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मखदूम बना करके तुम्हें पेश किया है। गोया कि अल्लाह ने एक मोमिन को खादिम नहीं कहा, एक मोमिन को मखदूम ज्यादा कहा। इसलिए मखदूम ज्यादा कहा कि तेरी निस्बत रसूलुल्लाह से है और तेरी निस्बत परवरदिगारे आलम से है, तू खादिम नहीं हो सकता। इन बड़ों की बारगाह का बन करके अल्लाह ने कायनात का मखदूम तुझे बना दिया। एक मोमिन खादिम नहीं है, वो खिदमत कर ले अलग बात है, हकीकत में उनके मनसब की बात है। तो अल्लाह ने एक मोमिन को खादिम नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मखदूम बना दिया है और पूरी दुनिया को तुम्हारा खादिम बना दिया है। वह सम्माकुमुल मुस्लिमीन, वो रब है जिसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा और जब उसने मुसलमान रखा तो तुम्हारा दर्जा इतना ऊंचा कर दिया। ए मोमिनो, अपनी निस्बतों को समझो और अल्लाह के हुक्म पर अमल के लिए हमेशा के लिए तैयार हो जाओ कि मेरे रब ने ईमान से मुझे दुनिया में इज्जत दी है और इसी ईमान से मेरा रब मुझे आखिरत में इज्जत अता फरमाएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। प्यारे दोस्तों, मेरी आवाज किसी तक पहुंचे या ना पहुंचे, किसी के दिल पर असर करे या ना करे, मैं कोशिश करके अपने हिस्से का फर्ज अदा करता रहूंगा। अगर आपको भी मेरी कोशिश अच्छी लगे तो इस पैगाम को अपने दीगर दोस्तों तक फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए जरूर पहुंचाइएगा। न्यूज़ चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है
کہ اگر انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے۔